علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا. میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا. میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. خیر الانام کی تعریف جو میں کرتا ہوں، خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. میری لحد پہ لائیں گے، میری لحد پہ لائیں گے تشریف مصطفیٰ. میری لحد پہ لائیں گے تشریف مصطفیٰ. عادت بنا رہا ہوں، عادت بنا رہا ہوں درود اور سلام کی. عادت بنا رہا ہوں
सलाम की सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या नबी अल्लाह। काजी नईमुद्दीन ने मुझे ये शेर लिख कर दिया, मैंने पहली बार पढ़ा और उसके कुछ ही दिन बाद मैं हुजूर के दरबार पे गया था। तो मैं चाहता हूँ कि आपका नाम भी हुजूर के सना खानों में शामिल हो जाए। शेर पढ़ने लगा हूँ, सबके दिल की आरज़ू। हाँ बैठा वो उम्मीद लगाए, देखो कब वो जाए। बैठा वो उम्मीद लगाए, देखो कब वो जाए। सांस की डोरे टूट न जाए, आका जल्द बुलाना। तड़प रहा होया नबी जी सोने मेरे आका, सोने तड़प रहा अगर गुनाह करती थी तो हाथों हाथ उनको सजाएं मिल जाया करती थी, मगर हुजूर की उम्मत के साथ क्या मामला है? कहिए एक बार सुभान अल्लाह। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? सुनिएगा एक बार, कहिए सुभान अल्लाह। हाँ तेरी दुआ ही की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए से बचे हुए जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया। हबली उम्मती रब हबली उम्मती, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया। हाँ उमर की जुर्रत पे जाऊं किसरा उनसे उमर की जुर्रत पे जाऊं किसरा उनसे उमर के आने से कुफर पर जो सवाल आया। उमर के आने से कुफर पर जो सवाल आया। कमाल आया। उमर 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 असहाब मोहम्मद के वली बोले उमर उस्मान अली। असहाब मोहम्मद के वली बोले उमर उस्मान अली। यारान नबी में
سے جلی وہ وقت عمر عثمان علی عمر 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 علی 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 سجگدا کو تاج تد سو ہے تجھ کو شہد و سزا جانا ہے تجھ کو شہد و سزا جانا بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہے تجھ کو شہد سزا جانا البحر والا ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو صلی علی نبینا صلی علی کریمنا صلی علی حسنین کے نعرہ حسنین کے نعرہ حسنین کے نعرہ حسنین کے نعرہ زغرا کے صدقے میں زغرا کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا اے حسنین کے نعرہ اے حسنین کے نعرہ اے حسنین کے نعرہ حسنین کے نعرہ حسنین کے نعرہ سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے وہ نظارہ کہ الا یہ جو ہے عربی گرامر کے لحاظ سے الرٹ خبردار تنبیہ کر دی اللہ نے خبردار ہو جاؤ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ بلا شبہ اللہ کے دوستوں کو اللہ کے ولیوں کو نہ تو کسی بات کا خوف ہے نہ ہی کسی بات کا غم ہے رنج ہے. سب سے پہلی اللہ نے تاکید اللہ کے ذریعے بیان کی اور دوسری تاکید انا کے ذریعے بیان کی اور تیسری یہ جملہ اسمیہ ہے. خیر یہ تو ایک علمی بحث ہے لیکن بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جب اگر ہمیں کوئی بات اس طرح بتائی جائے جس میں تاکید نہ ہو کہ یار یہ کر لینا اس پر اتنی توجہ نہیں ہوتی لیکن جو بات تاکید سے بتائی جائے اس کی اہمیت کتنی ہوتی ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. تو ایک نہیں دو نہیں تین تاکیدیں رب نے اس جملے میں استعمال فرمایا الا خبردار ہو جاؤ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو کسی بات کا خوف ہے اور نہ ہی کسی بات کا رنج ہے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ اور حدیث قدسی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جب میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں. بولو سبحان اللہ. میں قریب ہو جاتا ہوں. کتنا قریب ہو جاتا ہوں؟ حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں
جس سے وہ پکڑتا ہے، وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں، ظاہری اس کا معنی نہیں لیا جائے گا، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ میں اس کا ہاتھ کس طرح بنتا ہوں، ذرا آئیے میں بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ غوث اعظم اپنے مدرسے کے اندر تشریف فرما ہے، تدریس ہو رہی ہے، حدیث پڑھا رہے ہیں، تو دوران تدریس آپ نے اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ چادر میں داخل کیا، پھر ہاتھ باہر نکال لیا۔ جب آپ نے ہاتھ چادر میں داخل کیا، باہر نکالا، تو جب گیا تھا تو سوکھا تھا، لیکن جب باہر آیا تو ہاتھ آپ کا گیلا ہو چکا تھا۔ اب طلبہ بھی کوئی ہم جیسے تو نہیں تھے سامنے بیٹھے ہوئے، وہ بھی بہت ہوشیار تھے، تو انہوں نے دن اور تاریخ جو محترم ہے مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر مل کے کہنا ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، ایک تیری ذات ہے، رحمت تو جہاں ایک تیری ذات ہے، حبیب خدا تیرا بات ہے، حبیب خدا تیری کیا بات ہے، کہیں سبحان اللہ، کہیں بلند نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، ہاں جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، سبحان اللہ۔ اس کلام کا سب سے بڑا شعر، ایک بار اور کہیے سبحان اللہ۔ غرور ہورا توڑے ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، سبحان اللہ۔ اس کلام کا سب سے بڑا شعر، ایک بار اور کہیے سبحان اللہ۔ غرور ہورا توڑے ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے،
حوروں کا غرور توڑ دیا. کیسے؟ حضور جب معراج پر شب معراج کی رات جب حضور کو جبریل امی جنت کی سیر کروانے لے گئے تو وہاں پر حضور کی ملاقات حوروں کی ملکہ سے ہوئی. حوروں کی ملکہ حضور کو دیکھ کر کہتی یا رسول اللہ آپ انبیاء کے سردار ہیں اور میں حوروں کی ملکہ, تو جنت میں یقیناً آپ کا نکاح مجھ سے ہی ہونا ہے. تو حضور نے فرمایا تیرے لیے تو میں نے اپنے بلال کو چن رکھا ہے. کہتی ہے وہ کالا بلال. سرکار نے فرمایا کہ بلال کی حقیقت تو تجھے میدان محشر میں پتہ لگے گی جب رب کعبہ اس کی ساری کالک اتار کر اس کالک کا ایک ایک ٹیکا تم حوروں کے ماتھے پر لگائے گا, تب جا کر تم حوروں کا حسن مکمل ہوگا. اونچا بولو, اب شعر سننے میں مزہ آئے گا. شعر کی آخری لائن کے اندر آپ سب نے کہنا کمال آیا. ہاں غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا جب تک بکھیرتے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر اسے انمول کر دیا جو حبشیوں میں غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. صدقے یا رسول اللہ 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 سرکار کی آمد ہے بابا. اب آپ دیکھیے گا جس طرح یہ ذوق سے سن رہے ہیں اس طرح حضور کے نعرے بھی دیکھیے گا کتنی بلند آواز سے لگاتے ہیں. سب نے مل کر سیدھا ہاتھ بلند کرنا صرف تاکہ حضور کو ہم یہ بتا سکے حضور ہمارا سیدھا ہاتھ آپ کے نعروں کے لیے اٹھا ہے اور ان ہاتھوں کو تیرے دربار کی بعد آواز نصیب فرما, وہاں جا کے حضور کی جالیاں شریف پکڑنا نصیب فرما. سیدھا ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز سے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد سب مل کر بولو مرحبا آواز نکالو مرحبا گج وج کے بولو مرحبا سب مل کر بولو مرحبا. کہیے سبحان اللہ. پہلے کی امت ہے اگر گناہ کرتی تھی تو ہاتھوں ہاتھ ان کو سزائیں مل جایا کرتی تھی, مگر حضور کی امت کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کہیے ایک بار سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ سنیے گا ایک بار کہیے سبحان اللہ. ہاں تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال حبلی امتی رب حبلی امتی جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال ہاں عمر کی جرت پہ جاؤں کہیں سبحان اللہ کہیں بلند آواز سے سبحان اللہ
رحمت دو جہاں کا خزینہ ملے جب گلی سے مدینہ چلے، جب گلی سے مدینہ چلے، عرشیوں کی ندا، فرشیوں کی صدا، کیا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ دلربا بن کے آیا، پیکرے دلربا بن کے آیا، پیکرے دلربا بن کے آیا، روح الزو سما بن کے آیا، اور سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سرور ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی خود جبریل امین ہے، سرور اولیاء تیری کیا بات ہے، حبیب خدا تیری کیا بات ہے، بڑا مقام تیرا انبیاء میں رکھا ہے یا رسول اللہ، بڑا مقام تیرا انبیاء میں رکھا ہے، ابتدا سے تجھے انتہا میں رکھا ہے، سمٹ کے ایک ہی مرکز میں آ گیا ہے جمال، تمام حسن روئے مصطفیٰ میں رکھا ہے، سرور اولیاء تیری کیا چہرہ چہرہ نکلتا، وہ چہرہ نہ ہوتا تو کبھی دل نہ نکلتا، وہ چہرہ نہ ہوتا تو کبھی دل نہ نکلتا، وہ زلف نہ ہوتی تو کبھی رات نہ ہوتی، حبیب خدا تیری میرے سرکار کی، میرے سرکار کی بات ہی اور ہے، میں وہ نور خدا آدمی اور ہے، اور کوئی کیا جانے کیا پردہ ہے دیو میں، کہہ دو اعجاز یہ راز ہی اور ہے، سرور اولیاء تیری
کالی کملی میں جو ذیشان نظر آتا ہے دونوں عالم کا نگہبان نظر آتا ہے یوں جھلکتا ہے کملی سے محبت کا جمال جیسے جزدان میں قرآن نظر آتا ہے نبی سے بڑھ کر نبی سے بڑھ کر کسی کا شباب ہو نہ سکا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ اب خاص توجہ نبی سے بڑھ کر کسی کا شباب ہو نہ سکا بولا جواب ہے ان کا جواب ہو نہ سکا نبی اور بھی آئے کئی زمانے میں مگر کسی کا پسینہ گلاب ہو نہ سکا سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں اور بنا کے کہہ دیا خود خالق حقیقی میں میرا کمال تو تو ہے تیرا جواب نہیں تخلیق کو رسم آیا دست قدرت نے سا سجایا اس میں تخلیق کو رسم آیا جس کو پایا کسی جس کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا وہ خدا کی رضا بن کے آیا سرور کیا بات آج پر نام محمد اس طرح چڑھتا گیا یوں تو بھی سب کی حد مگر یہ حد سے بھی بڑھتا گیا وہ آسمان کا چاند تھا جتنا بڑھا اتنا گھٹا سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے جا سچا
پہ بولا لیا جیسے جہاد نہ بنا حبیب کردگار مدینہ 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 جبریل سے حضور نے یہ پوچھا نا اے جبریل اپنی حقیقت تو دکھاؤ. اب جبریل نے کہا دس از دا گولڈن چانس, یہ تو اچھا سنہری موقع ہے جبریل تو بھی پوچھ لے. حضور اپنی حقیقت دکھاؤ, اپنا اصلی جلوہ دکھاؤ, اصلی چہرہ دکھاؤ. گویا جبریل یہ کہنا چاہ رہے تھے اے یا رسول اللہ ذرا نورانی لباس بشری لباس اتار کر نورانیت تو دکھا دیجئے, بشری لباس اتار کر نورانیت تو دکھا دیجئے. اب حضور سے جب پوچھا نا ہے جبریل یا رسول اللہ آپ اپنی اصلی حقیقت, اصلی کنڈیشن, اصلی روپ دکھائیے, تو جب حضور نے کہا تھا جبریل اپنی حقیقت دکھاؤ تو جبریل نے کیا کہا تھا, سدرہ پر آ جائیے. حضور نے کہا جبریل تجھے میری حقیقت دیکھنی ہے, سدرہ سے آگے آ جا. سمجھے؟ اگر سمجھے ہوتے تو اتنی آہستہ نہ کہتے. کہا جبریل اگر تجھے میری حقیقت دیکھنی ہے تو سدرہ سے آگے آ جا. کہتے ہیں یا رسول اللہ
اگر اس سے آگے گیا تو رب کے نور کی روشنی سے میرے پنکھ جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر حضور جبریل کو اپنی حقیقت دکھا دیتے تو جبریل قیامت تک گر کر بے ہوش ہو جاتا، قیامت تک گر کر جبریل علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے۔ تو شاعر نے یہی لکھا کہ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامی یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ تو حضور جانتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ حضور کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں ہے، حضور کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں ہے۔ حضور زمین پر تشریف فرما ہے اور حضور نے فرمایا انی ارا ما لا ترون انی اسمع ما لا تسمعون، میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ زمین پر تشریف فرمائے بلال حبشی سے پوچھتے ہیں بلال کون سا عمل کرتا ہے؟ سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال تو کون سا عمل کرتا ہے؟ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے۔ اب بیٹھے زمین پر ہیں اور خبریں کہاں کی دے رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس اتنا کرتا ہوں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو حضور کی سماعت کا عالم دیکھیے کیا ہے۔ کہا جی نہیں، حضور دور سے کیسے سن سکتے ہیں؟ دور سے تو اللہ سنتا ہے، حضور دور سے کیسے سنتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں تو بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو جب اللہ ہے ہی قریب تو دور سے کیسے سنے گا؟ اللہ تو ہے ہی قریب۔ تو آئیے ذرا میں بتاتا ہوں دور سے جو سنتا ہے وہ کون ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف فرمائے اور خبر کہاں کی دے رہے ہیں؟ حضور زمین پر تشریف فرمائے، صحابہ کا مجمع ہے، آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک فرماتے ہیں کہ جنت کا دروازہ کھلا ہے، مجھے چر چر کی آواز آ رہی ہے۔ سماعت کا عالم دیکھیے، وہ جنت یعنی کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنا اختیار بتا رہے ہیں کہ جنت کا دروازہ کھلا ہے اور مجھے چر چر کی وہاں سے جو ہے وہ اس کی آواز آ رہی ہے۔ تو حضور کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں ہے، حضور کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں ہے، اور حضور کا بولنا ہمارے بولنے کی طرح نہیں ہے۔ بس صرف آپ نے یہی بات یاد رکھنی ہے کہ حضور کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح، حضور کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں ہے، حضور کا اٹھانا ہمارے اٹھانے کی طرح، کیونکہ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں انہیں اختیار اور یہ بات انہیں اختیار دیا گیا، یہ بات بھی انہی سے سنی کہ انہیں اختیار دیا گیا، یہ بات بھی انہی سے سنی کہ انہیں اختیار دیا گیا۔ اور آخری بات کر کر پھر آپ سے اجازت چاہوں گا 5 منٹ۔ انہیں اختیار کس طرح دیا گیا؟ بخاری شریف کا حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز حضور نے اپنا ہاتھ اوپر کیا، پھر نیچے لے لیا، پھر اوپر کیا، پھر نیچے لے لیا، پھر اوپر کیا، پھر نیچے لے لیا، 3 مرتبہ حضور نے یہ کام کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں اس طرح کیا، کیا کیا؟ ہاتھ اوپر کیا، لے لیا۔ کیا نماز میں اس عمل کا اضافہ ہو گیا؟ نماز میں کیا؟ تو پتہ کیا چلا کہ جب قبلہ کعبے کا کعبہ سامنے ہو تو نظر کہیں اور نہیں جاتی، کعبے کا کعبہ سامنے ہو تو نظر۔ اب حضور نے فرمایا کہ نہیں، عمل کا اضافہ نہیں ہوا ہے، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو دوران نماز اللہ نے میرے سامنے جنت کو پیش کر دیا، رب نے میرے سامنے جنت کو پیش کر دیا۔ تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے اس میں انگوروں کے خوشوں کو لٹکتے ہوئے دیکھا، انگوروں کے خوشوں کو۔ میرا دل چاہا میں تمہیں توڑ کے دے دوں، لیکن میں باز آیا کہ قیامت میں دینے کا وعدہ ہے۔ پھر دل چاہا توڑ کے دے دوں، لیکن میں باز آیا کہ قیامت میں دینے کا وعدہ ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ میں تمہیں انگوروں کے خوشے لا کر دے دیتا تم قیامت تک کھاتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ حدیث تو صرف یہاں تک ہے، لیکن ایک بات یہاں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جنت کہاں پر ہے؟ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، اور ہر 7 آسمان ہے، اس کے بعد سدرۃ المنتہا، اس سے بھی آگے جنت، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کی راہ، 500 سال لگیں گے ایک آسمان سے دوسرے آسمان جانے میں، دوسرے سے
तीसरे से इस तरह करके 500 साल, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर जन्नत। हुजूर इख्तियार देके अपना बयान कर रहे हैं कि मैं हाथ बढ़ाऊं तो जन्नत में पहुंच जाता है। सिर्फ यही नहीं, हाथ बढ़ाऊं जन्नत में चला जाता है। अरे मेरा इख्तियार देखो, अगर मैं चाहता, जुमला क्या फरमाया, अगर मैं चाहता तो ले आता। एक तो ये मैं हाथ बढ़ाऊं जन्नत में पहुंच जाता है, और दूसरा ये कि अगर मैं चाहता तो ले आता। बस इतना नहीं, मैं लेकर आ भी जाता तो तुम कयामत तक खाते और वो खत्म ना होता। चूंकि जन्नत की जो नेमतें होती हैं वो ज़ाइल नहीं होती, वो हमेशा रहती हैं। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि तुम कयामत तक खाते और वो ख़त्म ना होता। तो मोहब्बत इसलिए भी की जाती है किसी से कि वो बड़ा साहिब कमाल है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा कमाल किसके है? और किसी से मोहब्बत इस वजह से भी की जाती है कि बुरे वक्त में उसने काम आना है। किसी से मोहब्बत इस वजह से भी की जाती है कि बुरे वक्त में काम आना है। तो ज़रा मुझे ये बताइए कि कब्र हशर से भी बुरा वक्त कोई है? हशर से भी बुरा वक्त कोई है? कौन आएगा आमना के लाल के अलावा हमारे काम? कौन आएगा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के? और किसी से मोहब्बत इस वजह से भी की जाती है, बड़ा सोना है, बड़ा हसीन और जमील है। किसी से मोहब्बत इस वजह से भी की जाती है। साहबी फरमाते हैं कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, हमने हुजूर को देखा तो हुजूर ऐसे मालूम होते जैसे हुजूर के चेहरे में सूरज उतर आया है। सुभान अल्लाह। वल्लाहि मा रअयतु अहसन शैअन मिन रसूलिल्लाह, फरमाते हैं मैंने हुजूर से बढ़कर हसीन किसी शे को ना देखा। आखिरी हदीस पाक फरमाया मैं ना बाने नहीं दी उसको, बल्कि को बैठा हुआ को ना देखा, लफ्ज इस्तेमाल वो बैठा हुआ जैकेट जो बनावट हुड वाली, शैअन मिन रसूलिल्लाह, लफ्ज शैअन इस्तेमाल फरमाया जो कि मुतलक है। कहा मैंने किसी शे को, ये नहीं फरमाया वल्लाहि मा रअयतु अहसन इंसान, मैंने किसी इंसान को हुजूर से बढ़कर, या रजुलन या शैअन फरमाया कि मैंने किसी शे को हुजूर से बढ़कर। अब जरा अबू हुरैरा की बारगाह में कोई अर्ज करे, अबू हुरैरा तुमने तो सूरज भी देखा है, चांद भी देखा है, तो फिर ये कैसे कह रहे हो कि मैंने किसी शे को हुजूर से बढ़कर हसीन न देखा? कैसे कह रहे हो? तो गोया अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक तरफ सूरज रखा जाए और एक तरफ चांद को रखा जाए और हुजूर के हुस्न को रखा जाए और इनको आपस में नापा जाए तो यकीनन चांद की तो कोई हैसियत ही नहीं है। चांद पर तो दाग है, मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा साफ है। चांद पर तो दाग है, मुस्तफ़ा का चेहरा साफ है। तो आखिर में एक बात, मकसूद जो मैंने इस गुफ्तगू को इस तरफ लेकर आया हूँ, उसका मकसूद ये है कि जब कोई बंदा किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत का आलम ये होता है, वो ये चाहता है कि मैं अपने महबूब की हर हर अदा को अपनाऊँ। तो आज से हम नियत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करनी है, कौली नहीं करनी, ज़बान से नहीं करनी, बल्कि फ़ैली भी करनी है। हुजूर ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फ़ी सलात, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। ये नहीं फरमाया कुर्रतु ऐनी फ़ी ज़कात, ज़कात में मेरी आंखों की ठंडक है। ये नहीं फरमाया कुर्रतु ऐनी फ़िल हज, हज में मेरी आंखों की ठंडक है। कुर्रतु ऐनी फ़ी सियाम, रोज़े में मेरी आंखों की ठंडक नहीं, बल्कि फरमाया कुर्रतु ऐनी फ़ी सलात, के नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अब ज़रा अल्लाह को हुजूर से मोहब्बत देखिए कितनी है। अल्लाह ने सूरज को इस तरतीब पर निकलने और गुरूब होने का हुक्म दे दिया कि जब आप रिसर्च कर लें, साइंस ने रिसर्च की है इस बात पर कि जब सूरज तुलू होता है तो अजान की इब्तिदा होती है, नमाज की इब्तिदा होती है, जब सूरज गुरूब होता है तो इंतहा होती है। यानी रब ये चाहता है कि उसके हबीब को ठंडक पहुँचे। तो आप भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ठंडक पहुँचाने में अपना हिस्सा मिलाएंगे इंशाअल्लाह हम हिस्सा मिलाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो कोई ऐसा कलिमा जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के लायक ना हो, अगर निकल गया हो तो उससे हजार बार तौबा। अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल मंजूर अता। कसीदा हक दे वलीदा सारे हुजूर से पूछा गया हुजूर मोमिन और मुनाफिक में फर्क बताइए। नहीं
मुस्तफा भाई कमाल हदीस मुबारक कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर से पूछा गया हुजूर मोमिन और मुनाफिक में फर्क बताइए, सरकार ने फरमाया बीच महफिल में अली का जिक्र कर दो, जिसके माथे पे बल आ जाए समझ जाना कि कौन जाना। हेलो, जिसका चेहरा अली का जिक्र सुन के खिल उठे समझ जाना कि मोमिन है। मैं नारा लगाऊंगा, सबने 2 बार कहना अली अली। नारे हैदरी अली वाला अली वाला अली मौला अली मौला। जो शख्स मिदहते अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। जो शख्स मिदहते हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता। अली के बेटे इजाजत अगर नहीं दे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। अली मौला अली अली मौला अली मौला। अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है। मुस्तफा भाई आजमाना हो किसी को, आजमाना हो किसी को तो या अली कहो। क्यों? क्योंकि ये नाम वो है जो शजरे भगाड़ देता है। अली वाला अली वाला अली वाला अली वाला। ज़हरा दशो है पीरा दपीरे मैं की दसे माँ कितना मीरे। ज़हरा दशो है पीरा दपीरे ज़हरा दशो है पीरा दपीरे मैं की दसे माँ कितना मीरे। उतह तो सरा तो अर्शे औलादे तो सरा तो हो अर्शे औलादे तो सरा तो अर्शे औलादे। सारे दसारा रकबा अली दा मौला अली मौला अली मौला अली मौला। इज्जत मिली जग तो निराली। लाल साईं से पूछा, लाल साईं आपको दुनिया कलंदर के नाम से जानती है, बताएं तो सही क्या मामला है। लाल साईं फरमाते हैं झुकियां में डरते बढ़ के सवाली इज्जत मिली है जग तो निराली। इज्जत मिली है जग तो निराली। कई लोग मैं को कलंदर कई लोग मैं को कलंदर कई लोग साहिब नक्शे पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला दर तो मिलता ही नहीं। दर सा कोई ढूंढ के ला एक दो पल की नहीं सदियों की इजाजत है तुझे। तू अली छोड़ कलंदर सा कोई ढूंढ के लाए।
عزت ملی جگ تو نرالی پر لوگ آنکھیں میں کو کلندر پر لوگ آنکھیں میں کو کلندر سگہا مگر میں سگہا مگر میں علی دی علی دا مولا علی مولا علی مولا ڈالو نظر کرو سرکار ڈالو نظر کرو سرکار ڈالو نظر کرو سرکار منگتوں ہر بار اپنے منگتوں پر ہر بار اپنے محفل میں جائی کرتے میرا اپنے محفل میں سجائی پہلا اور آخری شعر پھر اس کے بعد سب نے مل کر ایک ایسا کلام پڑھنا ہے جو دنیا میں بہت مقبول ہے. ٹھیک ہے مل کر وہ وہی والا ہاں ہمداد ہمداد حسن جو غم آزاد کر ہر دینا دنیا شاد کر یا سے ڈالو نظر کرو سرکار ڈالو نظر کرو سرکار ڈالو نظر کرو سرکار اپنے منگتوں پر ہر بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. کلام اعلیٰ حضرت بچے بڑے سب کو آتا ہے. مل کر اونچی آواز سے مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام شمع عزم ہدایت اللہ کو سلام جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل فروز ساتھ لاکھوں سلام تو مجھ سے اتنا کہ قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے اتنا کہ قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ رحمت لاکھوں سلام جمع بج میں ہدایت مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام جمع بج میں ہدایت لاکھوں سلام جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ لاکھوں سلام تو مجھ سے اتنا کہ قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے اتنا کہ قدسی کہے ہاں رضا دستے بستہ ہے
عاجزانہ سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد
اخترتم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه مال اليتامى عصمة للأرامل اللهم إني أسألك من فضلك ورحمة اللهم متعني بالسمع والبصر اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اجرني من النار یا رب العالمین یا العالمین جو کچھ پڑھا اس کی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما اس کا ثواب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ نذرانۃ عقیدۃ محبت پیش کرتے ہیں قبول و منظور عطا فرما یا رب العالمین یا العالمین تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے ارواح کو اس کے ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور عطا فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور عطا فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور عطا فرما یا رب العالمین یا العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام سلف صالحین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور عطا فرما حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جتنے بھی لوگ آئے ہیں آئیں گے چلے جائیں گے ان سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور عطا فرما یا رب العالمین یا العالمین اس اہل خانہ میں سے جو کوئی بھی یا حاضرین میں سے جو کوئی بھی ان کے رشتہ داروں میں عزیز و اقارب میں انتقال کر گئے ان کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور عطا فرما اس پڑھنے کی برکت سے یا رب العالمین اس کا ثواب ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کی نشان عطا فرما یا رب العالمین یا العالمین جن کی صحت یابی کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے یا اللہ تو سب کے احوال کو جانتا ہے محمد مشتاق احمد بھائی سجاد بھائی اور ان کے والدین جو کوئی بھی بیمار ہے یا رب العالمین یا العالمین اس کو صحت یابی عطا فرما یا رب العالمین یا العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما اور عامر بھائی کی ہمارے والدہ اور والد صاحب کی بھی یا اللہ ان کو صحت یابی عطا فرما صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما عامر کی پھپھو کو بھی یا رب العالمین صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما یا رب العالمین جو کوئی بھی بیمار ہے یا اللہ اس کو صحت عطا فرما یا رب العالمین یا العالمین یا رب العالمین یا العالمین بالخصوص عامر بھائی کی جو چچا ہے یا اللہ ان کو صحت یابی عطا فرما یا رب العالمین یا العالمین اس گھر میں اور حاضرین میں جو کوئی بھی بیمار ہے یا اللہ اس کو بیمار مدینہ بنا یا رب العالمین یا العالمین جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی یا رب العالمین یا العالمین ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما بار بار میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرما مدینے کی گلیوں میں گھومنا اور جھومنا نصیب فرما کعبۃ اللہ کا طواف نصیب فرما سنہری جالیوں کو بوسہ دینے کی توفیق عطا فرما جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ رخ پہ ہو سنت رسول اللہ لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے ارباب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور عطا فرما. یا رب العالمین یا العالمین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، سلف صالحین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور عطا فرما. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جتنے بھی لوگ آئے ہیں، آئیں گے، چلے جائیں گے، ان سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور عطا فرما. یا رب العالمین یا العالمین، اس اہل خانہ میں سے جو کوئی بھی یا حاضرین میں سے جو کوئی بھی ان کے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں انتقال کر گئے ہیں، ان کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور عطا فرما. اس پڑھنے کی برکت سے یا رب العالمین اس کا ثواب ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے شان نشان عطا فرما. یا رب العالمین یا العالمین، جن کی صحت یابی کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، یا اللہ تو سب کے احوال کو جانتا ہے. محمد مشتاق، احمد بھائی، سجاد بھائی اور ان کے والدین، جو کوئی بھی بیمار ہے، یا رب العالمین یا العالمین اس کو صحت یابی عطا فرما. یا رب العالمین یا العالمین، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. اور عامر بھائی کی، ہمارے والدہ اور والد صاحب کی بھی، یا اللہ ان کو صحت یابی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. عامر کی پھپھو کو بھی یا رب العالمین صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. یا رب العالمین جو کوئی بھی بیمار ہے، یا اللہ اس کو صحت عطا فرما. یا رب العالمین یا العالمین